کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی سجدہ ریزی کر رہا ہوگا، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب اب اذان ہوتی ہے، اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں جہاں اللہ کا ذکر، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کر دیا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں کے اندر جہاں اللہ پاک نے اپنا ذکر رکھا ہے، کلمے کے اندر اپنے محبوب کا ذکر رکھ دیا۔ ہم جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ساتھ ہی وہ کہنا واجب ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا، وہ یہاں بھی آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی، ورفعنا لک ذکرک، آپ کی خاطر اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کر دیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا، ہر نماز پڑھنے والا، ہر اذان پڑھنے والا، ہر نفل پڑھنے والا، ہر تشہد پڑھنے والا، ہر خطبہ پڑھنے والا خطیب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے، اور نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ حضرت ادریس کا ذکر، حضرت ابراہیم کا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر۔ قرآن پاک جو ہے وہ دیکھیے، کھول کے اٹھائیے، اللہ پاک نے پہلے نبیوں کا ذکر کیا تو ان کے نام لے لے کے ذکر کیا۔ مذکور فی الکتاب ادریس، مذکور فی الکتاب اسماعیل، مذکور فی الکتاب موسیٰ، مذکور فی الکتاب عیسیٰ بن مریم، اس طرح پہلے نبیوں کا ذکر کیا تو ان کے نام کے ساتھ ساتھ کیا۔ جب باری ہے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب نام نے لیا، فرمایا والضحیٰ، سبحان اللہ، چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، اے سونی سونی زلفوں والے، یاسین، اے سونے سہرے والے، پھر فرمایا یا ایھا المدثر، اے خوبصورت چادر اوڑھنے والے۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اے محبوب آپ تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہو۔ تو جہاں جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک نے اپنا ذکر کیا، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ذکر خیر بھی کیا۔ آئیے اب قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ عز و جل نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی اطاعت یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت خدا کی مخالفت۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے۔ اسی طرح جو سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا کہ آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے مقابلہ کرنا گویا خدا سے مقابلہ کرنا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے دوستی گویا خدا سے دوستی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر
اسی طرح سورہ توبہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کسی شے سے برات کا اظہار، خدا کی طرف سے برات کا اظہار کرنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے معاہدہ یعنی کوئی وعدہ کرنا، یہ خدا کے ساتھ وعدہ کرنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت گویا خدا کی محبت ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا کسی شے کو حرام قرار دے دینا، یہ گویا خدا کے جو ہے کسی شے کو حرام قرار دینا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے کفر کرنا، یہ خدا سے کفر کرنا ہے، یعنی جو نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ خدا کو بھی نہیں مان رہا۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عطا خدا کی عطا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا خدا کی رضا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کسی کو مال دینا، غنی کرنا، یہ گویا خدا کا غنی کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے جھوٹ بولنا گویا خدا سے جھوٹ بولنا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا وعدہ گویا خدا کا وعدہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا چاہنا گویا خدا کی رضا چاہنا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دینا گویا خدا کو تکلیف دینا ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام پر پیش قدمی، یعنی نبی پاک علیہ السلام سے آگے بڑھنا گویا خدا سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مدد گویا خدا کی مدد ہے۔ میں نے یہ ابھی چند آیتیں پڑھی ہیں، اور یقینی بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر زیر پیش شد مد یہی گواہی دے رہی ہے کہ محبت مصطفیٰ ہی اصل میں محبت خدا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یاران میں کوئی نہیں، میں تیری میں نہیں ملتی۔ اسی طرح باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر جو یہاں سے ہو کہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت یہی عین ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام، ابھی ہم نے سنا نا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ابھی ہم نے حدیث قدسی سنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب جہاں میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ تو جہاں اللہ کا ذکر ہے تو وہاں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ ہی میلاد مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہی بولیے، ذکر مصطفیٰ ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے گوشے گوشے کے اندر، گلی گلی، نگر نگر، ہر جگہ پر جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب ہر جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، تو ذکر مصطفیٰ ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر جگہ پر میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کا میلاد یہ منانا ہے گاجی باجی کے میں نبی کتنے ہے میلاد کتنے ہے میلاد اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو انہوں کو ہے انہوں یہ کہنا ہے کتنے ہے میلاد ہاڑے نصیبات لے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے ہے میلاد ہر عاشق رسول کے سینے میں میلاد لکھا ہوا ہے ہر عاشق کے رسول کے مقدر میں میلاد لکھا ہوا ہے ہر اللہ والے کے مقدر میں میلاد لکھا ہوا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ نے اس کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ جو اگلے جمعے میلاد آ رہا ہے سبحان اللہ گاجی باجی کے میلاد اگلے جمعے جو میلاد آ رہا ہے کیسے منانا ہے گاجی باجی کے میلاد منانا ہے کیسے منانا ہے گاجی باجی کے تیرا کھاما میں تیرے عید گاواں یا رسول اللہ اب یہ ہے میلاد میں ہم نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ کھا رہے ہیں دے اللہ ہی رہا ہے لیکن صدقہ نبی پاک علیہ السلام تو جس کا صدقہ کھا رہے ہیں جب اس کی پیدائش ہے تو ہم اس کی پیدائش کی ولادت کی خوشی نہ کریں خوشی منائیں گے انشاءاللہ گاجی باجی کے منائیں گے